وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غوث أعظم بمني بيسر ساما مدد قبل ايدي مدد كعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی جس مبارک حصے کی تلاوت فقیر کو سعادت حاصل ہوئی، قبل اس کے کہ اس کے تحت کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کی جائے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت اور محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز و مکرم سامعین محترم، سورۃ العصر کی تلاوت اس فقیر نے اس وقت کی ہے. سورۃ العصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو. گویا کہ ہر زمانے کے لیے یہ آیت ہدایت کا راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں
زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کی مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے، چند آیات پر مشتمل بڑی جامع ترین، اور میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں کہ میرے والد نسبتی، میرے شیخ روحانی حضور تاجدار اہل سنت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قرآن کریم کے 23 سورتہائے مقدسہ کی تفسیر تحریر فرمائی۔ اس میں جو سب سے پہلی تفسیر آپ نے فرمائی تھی وہ اسی سورہ مبارکہ سورہ عصر کی تھی، اور میں نے پہلی دفعہ حضرت کی وہ کتاب پڑھی، وہ تفسیر پڑھی۔ میری معلومات کے مطابق دنیا میں سورہ عصر کی اس سے بڑی تفسیر نہیں موجود ہے، جو الحمدللہ قبلہ حضور سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی۔ بہت ہی پیاری، بہت عمدگی سے، بڑے نفیس انداز سے آپ نے قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھانے کی صحیح فرمائی۔ اس وقت سے اس سورہ مبارکہ سے کچھ خصوصی انسیت اور لگاؤ پیدا ہوا، اور اگر بعض جہتوں میں یہ کہا جائے کہ کسی کو قرآن اگر مکمل یاد نہ بھی رہ جائے مفہوم کے مطابق، اور اسے صرف سورہ عصر یاد رہ جائے، تو بھی یہ اس کے لیے ہدایت اور اصلاح کے لیے مثال اور نمونہ بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے۔ جتنی مختصر ہے اتنی ہی جامع ہے۔ کمال ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنا اسی کو شاید کہتے ہیں کہ بات اختصار کے ساتھ بھی ہو، مختصر پر اثر، مختصر پر اثر، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور اس میں بہت بڑے بڑے سوالات کا جواب بھی موجود ہے، بہت بڑے بڑے اعتراضات کے جواب بھی موجود ہیں، اور بہت زیادہ تجسس کا اس میں حل بھی موجود ہے۔ ہمارا مستقل موضوع یہی ہوتا ہے کہ ہدایت کا رستہ کون سا ہے، اور اس قدر پرفتن دور میں جہاں دنیا دار تو چھوڑیے، جسے دیندار کہا جاتا ہے، اصل مسئلہ اس طبقے کے اندر ہے کہ اس طبقے میں سے حق کو پہچاننا، درست کو پہچاننا کیسے پہچانا جائے۔ میں شہر شہر جاتا ہوں اور لوگوں کو یہی پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، جہاں میری بساط ہے، جہاں تک جانے کی بساط ہے، کیونکہ سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے کہ انسان پہلے کنفیوژن ختم کرے اور اس کو یہ یقین پیدا ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ سب سے پہلے تو رستے کا تعین ہونا ہے نا، اس کے بعد اس پر چلنے کی کوشش ہے، لیکن رستے کا تعین ہی ہونے کے اندر ہی اتنا کنفیوژن، اتنا ڈاؤٹ کریٹ ہو چکا ہے، اتنا مطلب اس کے اندر کنفیوژن ہے، اتنی غلط فہمیاں ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہی نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی ہم کہاں جائیں، کس کو درست سمجھیں۔ قرآن جہاں جاؤ قرآن ان کے پاس بھی ہے، یہ دینی طبقے کی بات ہے۔ جس مسجد میں جائیں یہی باتیں کرتے ہوئے وہ بھی نظر آئیں گے، جس تنظیم کے پاس چلے جائیں دینی، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ جس کو سنیں قرآن حدیث، جس کو سنیں قرآن حدیث، تو آخر پہچانے کیسے کہ درست کون ہے؟
کیوں جناب؟ اصل بات تو یہ ہے نا، سب سے پہلے تو پہچان کہ درست کون ہے. اور ہم اس پر الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقل و خرد کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بارہا اس کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ درست کون ہے اور کون خوش فہمی میں ہے کہ میں بھی درست ہوں. جو دوسرے ہیں وہ خوش گمانی میں ہیں. بھائی درست تو کوئی ایک ہی ہوگا نا، سب تو درست نہیں ہو سکتے، لیکن جو باقی ہیں وہ اس خوش گمانی میں ہیں کہ ہم درست ہیں. تو اب کیسے ثابت کیا جائے کہ ان کی خوش گمانی درست نہیں ہے اور ہمارا فہم درست ہے؟ سب سے پہلا مسلمان کے لیے اپنے بیس کا تعین کرنا ہے، اپنی بنیاد کا تعین کرنا ہے. اب پھر جب ہم زمانے پہ نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم کے اترنے کا جو مرکز ہے وہاں کا ماحول ہمیں مختلف نظر آتا ہے. عرب، سعودی عرب، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، زادہ اللہ شرفا و تعظیما و کرما. لیکن ہمیں وہاں کا ماحول، ہم یہاں جو دین سکھاتے ہیں، آپ وہاں جائیں گے عمرہ کرنے، حج کرنے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے وہاں تو یہ سب ہوتا ہی نہیں ہے. پھر وہاں کے اثرات میں آ کے انسان کہتا ہے بھئی یہ تو مرکز اسلام تھا، جب یہاں پر یہ ہے تو پھر مولانا جو ہیں وہ ان کی تعلیم شاید صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ مرکز سے دور ہیں، اور چونکہ وہ دور ہیں اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں کہ مرکز میں کیا ہو رہا ہے. عمومی طور پر یہی سوچ پیدا ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ اس پر، اچھا یہ سوچ تو میرے دل میں بھی پیدا ہو سکتی ہے نا، جو بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہے، آپ کے مشاہدے میں آئی ہے تو میرے بھی تو مشاہدے میں آتی ہے. آپ میں سے تو کوئی بھی شاید ہی ہوگا جس کو یہ سعادت ملی ہو کہ وہ اس مرکز اسلام میں رہا ہو. جانا اور آنا اور بات ہے، رہنا اور بات ہے. لیکن میں تو اس کو برت کر آیا ہوں نا. میں الحمدللہ 5 سال مستقل مدینہ منورہ میں رہا ہوں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مطلب یہ کوئی آپ سے کوئی چھپی ہوئی بات تھوڑی ہے. میں عرب کے ماحول میں بھی رہا ہوں، اور صرف وہیں نہیں رہا، دوسرے عرب ممالک کے اندر بھی جانا ہوا. تو میں ان کے مزاج، ان کے معاملات، ان کے مذہب، ان کی سوچ، اور پھر طبیعت میں چونکہ یہ راہ یہی ہے، شعبہ یہی ہے، دلچسپی یہی ہے، تو پھر اب اس میں اور مطلب زیادہ جستجو، زیادہ تحقیق، زیادہ معلومات لینے کی کوشش. آپ کے مقابلے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کسی سے دین پوچھیں گے تو اور میں پوچھوں گا تو دونوں کے اس میں فرق ہوگا نا. بہت سی باتیں ہماری مشترک ہوں گی، لیکن کچھ باتیں ہو سکتا ہے میری ڈیپ میں ہوں، وہ ڈیپ آپ ابھی نہیں جانتے ہو، یا وہ ڈیپ جانتے ہو لیکن مگر پوچھنا نہ آتا ہو. فرق ہوگا نا. جو جس شعبے میں زیادہ ہوگا اس کی مہارت تھوڑی سی زیادہ. میں آپ سے زیادہ ماہر نہیں، کچھ کہہ لیں آپ، تھوڑا سا تو آگے ہوں گا، تبھی تو آپ نے امام بنایا، ورنہ آپ میرے امام ہوتے، تبھی تو آگے ہوں نا. تو میں نے ان کو پڑھا، میں نے ان کو دیکھا، سنا اپنے بزرگوں سے، سمجھا اپنے بزرگوں سے، پھر اس کو دیکھا اور آزمایا اور مشاہدہ کیا. پھر زمانے میں کسی حجرے میں بیٹھنے والا صرف مولوی تھوڑی ہوں. الحمدللہ زمانے کے اندر رہتے ہوئے، زمانے کے مسائل میں برتتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہیں. تو ہمارا مشاہدہ، ہمارا تجربہ محض ایک جذباتی
یا ایک دیہاتی یا ایک وقتی عارضی غصے میں، ناراضگی میں، کسی سے ذاتی دشمنی میں ہرگز نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہم نے ان سب مذاہب کو مشاہدہ کر کے بھی، معلومات تو پہلے سے تھیں لیکن جب مشاہدہ کیا اس کے بعد بھی، اور دیانت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، یہ بھی نہیں کہ اپنے دل میں بغض رکھ کر کیا مشاہدہ، نہیں، اچھی بات کو اچھا سمجھا، غلط بات کو غلط سمجھا، چاہے وہ ہمارے اندر ہو چاہے وہ کسی کے اندر ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی ہیں، لیکن ہم مزار پہ سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ جو کرتا ہے وہ بریلوی نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ ہم تعزیہ داری کو حرام سمجھتے ہیں، جو کرتا ہے وہ حرام کاری کرتا ہے، بریلوی نہیں ہے۔ جو سنیت کے نام پر ناچ گانا رقص کرتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا دین کتاب و سنت سے ثابت ہے، کسی کے ناچنے سے ثابت نہیں ہے، کسی کے گانے سے ثابت نہیں ہے، کسی کے ڈھول بجانے سے ثابت نہیں ہے، کسی کے بین بجانے سے نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین قرآن و سنت سے ہے۔ جو بین بجاتا ہے اس سے بولو ثابت کرو قرآن و سنت سے۔ ہم ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ یہاں ماحول یہ ہے، جس کو دین کے نام پر گناہ کرتے دیکھو کہہ دو بریلوی ہے۔ افسوس یہ کہ تعلق خاندان کا بریلوی ضرور ہے، سنی، لیکن جہالت ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں یہ جہالت ہے، ان کا مذہب کچھ بھی نہیں، جہالت ہے ان کا مذہب۔ یہ کتاب پڑھے تو انہیں پتہ چلے کہ مزار شریف کے آداب کیا ہیں، کیسے کھڑا ہونا چاہیے، حاضری کے آداب کیا ہیں۔ مزار پہ جانا ہم مستحب سمجھتے ہیں، لیکن مزار پر سجدہ کرنا ہم حرام 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 سمجھتے ہیں۔ چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے، چاہے مزار کو کرے چاہے انسان کو کرے، حرام 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 ہے، کوئی اس میں شبہ نہیں ہے۔ ہم ان ساری بدعتوں سے انکار کرتے ہیں جو جہالت کے روپ میں کی جاتی ہیں، ہم ان سب سے انکار کرتے ہیں، لیکن ہم بریلوی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے امام نے ہمیں کتاب و سنت سے تعلیم دی ہے، ہم کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو بات کریں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ، یا اکابرین امت سے اس کا ثبوت دیں گے، تب بات کریں گے، اپنی طبیعت سے کچھ کہیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں دنیا کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل و خرد عطا فرمائی ہے، قرآن و سنت تو سب دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارا صرف کہنا یہ قرآن و سنت کو سمجھ کے جو سب فرقے بنے ہوئے ہیں، آخر قرآن و سنت انہیں ہدایت کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہدایت ہے اس میں، مگر جہاں انسان اپنی عقل اور خرد کو اس پہ فوقیت دے گا وہاں ہدایت گمراہی کی طرف چلی جائے گی، اور جہاں اپنی عقل و خرد پر اس کو مقدم کرے گا وہاں ہدایت کا نور چمکے گا۔ یہ ساری انڈرسٹینڈنگ کی پرابلم ہے۔ قرآن سب کے ہاتھ میں ہے لیکن سمجھ سب کی اپنی الگ الگ۔ قرآن سب کے ہاتھ میں، حدیث سب پڑھ سکتے ہیں لیکن انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تفہیم ہے، وہاں مسئلہ آتا ہے۔ جس کے ذہن میں جو بات، دیکھیں نا دنیا میں بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک مقدمے کے اندر دو وکیل ہوتے ہیں نا، ایک حق میں دلائل دے رہا ہوتا ہے اور ایک مخالفت میں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آپ بتائیں دونوں وکیلوں کوئی جھوٹا کہتا ہے، کوئی غلط کہتا ہے؟ حالانکہ 180 ڈگری پہ اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، 180 ڈگری پہ ضد میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے ہاں یہ صحیح ہے، ایک کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے۔ وہ بھی وکیل ہے اور وہ بھی وکیل، اس نے بھی اسی کالج سے پڑھا ہے، اس نے بھی اسی کالج سے پڑھا ہے، لیکن ایک نے مقدمے کو پڑھا تو
تو ہاں کے دلائل ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک نے پڑھا تو نہ کے دلائل ڈھونڈ رہا ہے. بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے اپنا پریسکرپشن لکھوائیں، پریسکرائب کروائیں اپنے مرض کے علاج کو، اور اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرا ڈاکٹر اس کی ہر دوائی کو ویلڈ کر دے گا؟ بعض دفعہ تو پورا پریسکرپشن ہی کینسل کر دیں گے، کہیں گے ارے اس نے تو آپ کا کیس بگاڑ دیا. حالانکہ وہ بھی ڈاؤ کا پڑھا ہوا، آپ بھی ڈاؤ کے پڑھے ہوئے، وہ بھی میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا، آپ بھی میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے، وہ بھی FRCS ہے، آپ بھی FRCS ہیں، وہ بھی اسپیشلسٹ ہے اور آپ بھی اسپیشلسٹ ہیں، لیکن دونوں کی پریسکرپشن میں فرق ہے. تو دنیا میں فرق کو برا کوئی نہیں سمجھتا، لیکن دین کے معاملے میں جب یہ فرق ہو جائے تو لوگوں میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں البتہ جب ان پر فرقے بن جائیں تو پھر تو مسائل زیادہ ہوتے ہیں، یہ بات تو ہے. اب ایسے میں ہمیں حل نکالنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے وہ آسان راستہ پیش کر دیں جس پر چل کر انسان کو حق کو پہچاننا آسان ہو جائے. یہی چاہتے ہیں نا آپ بھی، یہی ہم بھی چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پہچاننے کے لیے دو ذریعے ہمیں عطا فرمائے. ایک ذریعہ ہے قرآن و سنت، کتاب، اور ایک ذریعہ ہے عقل و خرد. یہ جو اللہ نے آپ کو فہم و فراست دی ہے نا، جسے عقل سلیم کہا جاتا ہے، جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں قرآن و سنت کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، پھر عقل و خرد کو جب استعمال کیا جاتا ہے، عام آدمی کی عقل و خرد نہیں، ہر آدمی اس میں عقل و خرد نہیں استعمال کر سکتا. اس کے لیے ایک معیار ہے. اس معیار تک پہنچ کر پھر جب اپنی عقل و خرد کو استعمال کیا جائے تو حق کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، حق کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اب آپ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، مثال سے بات آپ کو واضح ہو جائے گی. اور میں آپ کے سامنے وہ بات کرتا ہوں عقل کی کہ جس کو سن کر آپ خود انشاءاللہ تعالی اس بات کو میرے ساتھ موافقت فرمائیں گے. پہلے ہم حصول برکت کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں ہم یہ ساری تمہیدی گفتگو جو میں نے کی ہے، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو ہمیں حق کے رستے کی روشن علامت اور پہچان عطا فرما. ہم حق کے رستے کے متلاشی ہیں اور اللہ سے خلوص و دیانت سے حق کا رستہ مانگتے ہیں. رب نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب نے فرمایا والعصر، اس زمانے محبوب کی قسم، عصر تو زمانے کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، تو عرفی ترجمہ تو یہی بنتا ہے، لغوی ترجمہ یہی بنتا ہے. معنی کے اعتبار ڈکشنری آپ لے کے بیٹھیں گے تو یہی کریں گے، لیکن اس وقت کہلانے والا جس نے ترجمہ کیا وہ ذات تھوڑی سی مختلف تھی. وہی بات ہے، ہمارا کرنا اور جو صاحب مقام ہوتے ہیں ان کا کرنا، ان کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ترجمے اردو کے آپ کو 70-80 ملیں گے، 100 کے قریب ملیں گے، لیکن اب ترجمے کو درست سمجھنا. دیکھو متن پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، کانٹیکسٹ جو ہے اس پہ کسی کا اختلاف نہیں، لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ ترجمے میں. اب ترجمہ جو کیا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے بیس پر کیا ہے نا، جس نے بھی کیا اس نے جو سمجھا وہ کر دیا. آپ بھی کرتے تو جو سمجھتے وہ کرتے، لیکن قرآن میں اپنی سمجھ، دین میں اپنی سمجھ پہلے نہیں، پہلے دین کو مقدم کرنا ہوگا. اس کے لیے جستجو کہ حق کیا ہے. اب زمانے کی قسم سب نے کر دیا، اور زمانے کی قسم، اس زمانے کی قسم. لیکن جب امام احمد رضا ترجمہ کر رہے ہیں
اچھا ایسا نہیں کہ ان سے پہلے ترجمے بہت سارے ہو چکے ہیں اور اب وہ ترجمہ کر رہے ہیں، نہیں، ان سے پہلے صرف اور صرف 3 ترجمے تھے، صرف اور صرف 3 ترجمے امام احمد رضا سے پہلے، تاریخی اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی، ان کے بھائی شاہ محمد رفیع محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ کے دونوں بیٹے ہیں، یہ ان دونوں نے ترجمہ کیا تھا، اور سر سید کا ترجمہ قرآن وہ موجود تھا۔ ان 3 ترجموں میں جو اغلاط تھی، جو کمی تھی، جو غلطیاں تھیں، اس کے بحاف پر امام اہل سنت سے عرض کی گئی کہ حضور آپ کوئی بہترین ترجمہ فرما دیں تاکہ گمراہی سے بچ جایا جائے، کیونکہ ان کا ترجمہ پڑھ کر، ان کا ترجمہ دیکھ کر بجائے حسن عقیدت پیدا ہونے کے عقیدت خراب ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ مثلا اب قرآن کی عبارت ہے آیت مقدسہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ جو کافر چالیں چلتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، ان کی بات کر کے اپنی بات فرما رہا ہے، ان سے اپنی بات کا دیکھو عمل ایک ہے لیکن نسبتیں 2 طرف جا رہی ہیں۔ عمل ایک ہے مکر، عمل ہے مکر، یہی مکر کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے، یہی مکر رب کے لیے کہا جا رہا ہے۔ عرف میں، اردو زبان میں، ہمارے ماحول میں جو مکر کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مکار۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکار۔ میں اگر آپ سے بولوں آپ سب بڑے مکار ہیں تو آپ خوش ہو کے مجھے ہار پہنائیں گے، دعائیں دیں گے، کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بڑے افسوس کی بات ہے، امام صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ عرف میں کیا ہے؟ اچھے معنی میں نہیں استعمال ہوتا، یہ اچھے معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ مکار کہنا، ذہین کہنا، چالاک کہنا، چالاک بھی تھوڑا سا منفیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے بہت سمجھدار ہے تو یہ تعریف ہوئی، آپ سب بڑے سمجھدار ہیں لیکن آپ سب بڑے مکار ہیں، معنی ایک ہی ہے، معنی ایک ہے، مگر ایک کی نسبت مثبت ہے اور ایک کی نسبت منفی ہے۔ تو بس یہی سمجھنا ہے۔ بولنے والا ہو سکتا ہے ابھی اس نے اردو زبان سیکھی، وہ آ کے بولے جناب آپ تو بڑے مکار ہیں، اور آپ اوپر سے غصہ کرنے لگے، بولے غصہ کیوں کر رہا ہوں، میں تو آپ کو کہہ رہا تھا آپ بڑے ذہین ہیں، بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، میں تو اس معنی میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ بولیں گے بھائی اس کے لیے مکار نہیں کہتے، اس کے لیے سمجھدار کہتے ہیں۔ بولیے بات درست ہے نا؟ تو یہاں انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اس نے ترجمہ یہ سمجھا، ایک ہی جیسا لفظ دیکھا، معنی ایک تھے تو سلیکشن کر لی، نہیں، معنی ایک جیسے ہوں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا استعمال کس کے لیے کیا جا رہا ہے، استعمال کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اردو کی بات کر رہا ہوں، اردو میں مکار یا مکر کا لفظ ایسے استعمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی زبان میں نہیں ہوتا ہو، جیسے عرب ہے، عرب میں یہی لفظ، عرب میں ایک ہی لفظ، یہ عربی زبان کی بڑی فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک ہی لفظ 2 معنی میں 2 شخصیتوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، پلس کے لیے بھی اور مائنس کے لیے بھی، منفی کے لیے بھی اور مثبت کے لیے بھی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، عروس ایک لفظ ہے عربی میں، عروسا اور عروس، یہ دلہن کو کہتے ہیں عروسا، عرف میں عروسا دلہن کو کہا جاتا ہے، لیکن لفظ عروس جو ہے نا یہ دلہا کو کہتے ہیں، مگر یہی لفظ دلہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عروس کا لفظ دلہن کے لیے بھی اور دلہا کے لیے بھی۔ اسی طرح بہت سے لفظ ہیں عربی کے اندر، زوج شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہے، جینڈر کا فرق ہے حالانکہ، تو یہ سچویشن کریٹ کرتی ہے کہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے، یہ سچویشن کے لحاظ سے اس کا معنی طے کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب رب نے فرمایا اللہ بھی مکر کرتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر بھی مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ اب لفظ عربی کا مکر اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، کافروں کے لیے بھی استعمال کیا، تو کافروں کا مکر اور اللہ کا مکر ایک جیسا ہوگا؟ بتاؤ، ایک جیسا ہوگا؟
نہیں ہو سکتا. یہ تو عقل و خرد نے کیا نا فیصلہ, انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں. سب نے یہی معنی کر دیے تقریباً. کافروں نے چال چلی, معاذ اللہ, اللہ نے بھی چال چلی. کافروں نے دھوکہ دیا, اللہ نے بھی دھوکہ دیا. کافروں نے مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا. اب معنی ایسے کرنے ہیں کہ کافر کا مکر منفی ثابت ہو اور اللہ کا مکر مثبت ثابت ہو, تو عقیدت اور ایمان کا توازن برقرار رہے گا. ایمان کا اور غیر ایمان کا توازن برقرار رہے گا. سبحان اللہ. سب نے جو کیا, اٹھا کے دیکھ لیں آپ ترجمہ. لیکن جب امام اہل سنت کرنے بیٹھے تو آپ نے جملہ جو ارشاد فرمایا, سنیے اور ایمان تازہ کیجئے, اسے کہتے ہیں فہم و فراست, حکمت و دانائی, عقل و خرد, اور جسے اللہ تعالیٰ عرفان عطا فرماتا ہے, اسے عرفان کہتے ہیں. وہ پہچان جو حق کو ڈھونڈ لیتی ہے, وہ آنکھ جو نور کو پہچان لیتی ہے. وہ فرماتے ہیں میرے امام اہل سنت, سبحان اللہ, ومکروا, اور کافروں نے چالیں چلیں. مولانا ارشاد صاحب آگے آ جائیں. کافروں نے چالیں چلیں, یہ جملہ کافر کے لیے, کافر چالیں چلتا ہے, درست ہے کہ نہیں ہے کافر کے لحاظ سے, لیکن رب کے لیے ہم بولیں رب چالیں چلتا ہے, اچھا ہے, دل کو بھاتا ہے, رب کی شان کے مطابق ہے نہیں نا, کچھ کمی نظر آ رہی ہے. مولا تو ایسی شان دے دے کہ جس سے تیری شان بھی پتہ ہو جائے اور کافروں کی بدبختی بھی پتہ چل جائے. امام اہل سنت نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا, کافروں کے لیے انہوں نے دھوکہ دیا, وہ دھوکہ دیتے ہیں, وہ چال چلتے ہیں, یہ سب بولو اس کے لیے جائز ہے, کافر کے لیے درست ہے. لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ بھی مکر فرماتا ہے. اب یہاں ترجمہ ایسا کرنا ہے جس میں کافروں کی نفی ہو اور رب کی عظمت کا اظہار ہو. تو امام اہل سنت کا ترجمہ کہتا ہے وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے. بتاؤ دل میں عقیدت آئی کہ نہیں آئی, عظمت رب بیٹھی کہ نہیں, فرق کافر و رب پتا چلا کہ نہیں, ایک پستی ہے اور ایک بلندی ہے, پتا چلا کہ نہیں, بولیے حق ظاہر ہوا کہ نہیں. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. اس کے معنی جب کرنے بیٹھے امام اہل سنت تو فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہترین. بولو دل جھوم گیا کہ نہیں جھوم گیا, کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان ہے کہ نہیں ہے. یہ فرق ہے انڈرسٹینڈنگ کا. اب وہی امام اہل سنت ہے والعصر کا ترجمہ کر رہے ہیں. والعصر قسم ہے زمانے کی, عصر کہتے ہیں یا تو عصر کے وقت کی بات ہے, یا تو عصر کے وقت کی بات ہے, اور عصر کو عرف میں جنرلی عصر کے معنی جو ہیں وہ زمانے کے ہوتے ہیں, وقت کے ہوتے ہیں. تو امام اہل سنت نے جب ترجمہ کیا تو سب نے کیا والعصر, زمانے کی قسم, زمانے کی قسم. امام اہل سنت کے قلم نے لکھا, کیا لکھا, اس زمانہ محبوب کی قسم. زمانے کی قسم, زمانے کی قسم, ٹھیک ہے بھائی, لیکن زمانے میں اٹ سیلف کیا رکھا ہے, بذات خود زمانے میں کیا رکھا ہے. زمانہ تو محترم سرکار کے آنے سے ہوا ہے, زمانے کو عزت سرکار سے ملی ہے, ہر شے کو عزت سرکار سے ملی ہے, حضور سے ملی ہے, ہر شے حضور سے نسبت پا کر محترم ہو گئی ہے. شیطان سے نسبت ہوتی تو ذلیل ہو جاتا زمانہ, لیکن سرکار سے نسبت ہوئی تو محترم ہو گیا زمانہ. تو رب نے جب قسم یاد فرمائی تو شیطان کی نسبت والے زمانے کی نہیں, بلکہ محبوب کی نسبت والے زمانے کی. اب پتہ چلا کہ زمانے کی قسم میں یہ راز چھپا تھا کہ زمانہ نہیں, صرف زمانہ محبوب کی قسم. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان, بے شک آدمی ضرور نقصان میں. اللہ نے فرمایا ہر آدمی مطلق, پوری جو انسانیت ہے نا, آدمیت ہے, انسانیت کے رب نے فرمایا سب کے سب نقصان میں, سب کے سب. جب یہ جملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے مطلق کلام ہو رہا ہے, لیکن آگے استثناء بیان ہوتا ہے. استثناء کیسے ہوتا ہے, الا,
یہ جو لفظ الا ہے نا، سوائے، یہ لفظ الا استثناء کو بیان کر دیتا ہے. اب جب لفظ الا آ گیا تو اگلی بات ان کی ہوگی جو اس سے مستثنا ہے، جو خسارے میں نہیں ہے. ان کی اللہ نے ایک 4 نشانیاں بیان کی. الا سوائے ان کے. اب وہ ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ ان میں الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل اچھے کیے. مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. میں حصول برکت کے لیے وہ لفظ بلفظ ترجمہ پہلے کر رہا ہوں تاکہ ان لفظوں میں جو برکت ہے نا وہ میرے لفظوں میں نہیں ہے، جو برکت اس مبارک دہن سے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر ہے. پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ تھا لفظی ترجمہ. برکت کے لیے عرض کر دیا. بات پھر وہیں پر ہے کہ سوال یہ تھا ہم حق کو پہچانے کیسے، ایمان کو پہچانے کیسے. یہ تو ساری باتیں ایمان کو پہچاننے کے بعد کی ہیں. جب ایمان پہچان میں آ جائے گا، ایمان سمجھ میں آ جائے گا، اب پھر عمل، پھر حق، پھر صبر، یہ سب چیزیں اس کے بعد کے سٹیپ ہیں. تو ایمان کا پہچاننا، ہم نے کہا اس کی آسان ترین نشانی، قرآن سے تو ہم سمجھ ہی رہے ہیں لیکن عقل و خرد سے اس کی معاونت ملتی ہے. عقل و خرد سے معاونت ملتی ہے. اب اس دور میں آپ کو دینی چہرے بہت سے ملتے ہیں. فضل الرحمان کا بھی چہرہ ملتا ہے، سراج الحق کا بھی چہرہ ملتا ہے، طارق جمیل کا بھی چہرہ ملتا ہے، اور بھی بہت سے ہیں. بیرون دنیا بھی بہت سے، یعنی اس پاکستان سے باہر بھی بہت سے ہیں. اور ایک چہرہ ملتا ہے علامہ خادم حسین رضوی کا. ہم اون کس کو کرتے ہیں؟ ہم اپنا کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ علامہ خادم حسین رضوی سے. آئیے ان 4 میں ایک تقابل پیش کرتا ہوں. پاکستان میں رہنے والا انہی میں گھومے گا نا بھئی. ایک چلیں چوتھا 5واں سمجھ لیں شیعوں کا گروہ. ایک ابتسام الہی ظہیر کو بھی سمجھ لیں، احسان الہی ظہیر اہل حدیث والے بھی سمجھ لیں. ان سب کو رکھ لیں ایک ساتھ. آپ بنائیں طارق جمیل کے نام سے فیس بک پر ایک آئی ڈی. جو نوجوان یہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو بزرگ ہیں ان کی معلومات کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں. اس کی آئی ڈی پر آپ دین کا کام شروع کر دیں، تبلیغ شروع کر دیں، ان کی ویڈیوز لگا دیں، تقریر لگا دیں. یہ بتائیے کیا فیس بک کو کوئی تکلیف ہوگی؟ فیس بک کو کوئی تکلیف ہے؟ اچھا فیس بک کس کا ادارہ ہے؟ مومنوں کا، کافروں کا؟ کس نے بنایا؟ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ فائدہ کس کو ہے؟ سب یہودیوں کافروں کو ہے نا. آپ نے طارق جمیل کے نام سے آئی ڈی بنائی، چلنے لگی، دین بھی پھیلنے لگا، ان کا بتایا ہوا، ان کا فہم اسلام تبلیغ ہونے لگا. فضل الرحمان کے نام سے آئی ڈی بنا لیں، چلنے لگے گی. سراج الحق کے نام سے بنا لیں، جماعت اسلامی کا کام شروع ہو جائے گا. ابتسام الہی ظہیر کے نام سے بنا لیں، اہل حدیثوں کا کام شروع ہو جائے گا. ساجد نقوی کے نام سے بنا لیں، شیعوں کا کام شروع ہو جائے گا. کسی کے آئی ڈی بنانے پر فیس بک کو کوئی تکلیف نہیں، بلکہ ان کے فہم اسلام کی تبلیغ کی بھی اجازت. بتاؤ ذرا، کافر اس بات کی تبلیغ کی اجازت دے رہا ہے کہ ہمارے ہی ہتھیار کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو ہمارے مذہب سے بہکاؤ. اجازت ہے اس کی، ہے نا تماشا. اور ہم بڑے خوش ڈگڈگی بجا رہے ہیں، ہم تو فیس بک کے ذریعے یہاں تک پہنچ گئے. ایک وہ مولوی نکلا ہے جہلم کا، محمد علی مرزا نام ہے اس کا، وہ تو فیس بک کو کہتا ہے دامت برکاتم العالیہ، یوٹیوب کو کہتا ہے حفظہ اللہ، حضرت یوٹیوب حفظہ اللہ.
کہتا میرا تو سارا مذہب ہی اسی سے پھیلا ہے، میں تو کمرے میں بیٹھا رہتا ہوں اور پوری دنیا میں میرے فالوورز ہیں. تو وہ ان کافروں کے چینلز کو دین پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتا، اور وہ کہتا ہے میری مثال دیکھ لو، میں کمرے سے باہر نہیں نکلتا اور میری آواز یورپ امریکہ کے اندر پھیلی ہوئی ہے، میرے فالوورز پھیلے. بات بھی صحیح ہے اس کی، شیطان نے اس کے سامنے بڑا زبردست نقشہ کھینچ کے دیا ہوا ہے اور وہ اسی جنت میں مست ہے، گم ہے. محمد علی مرزا کے نام سے بنا لو، چلے گی یا بند ہوگی؟ کافر کو ان میں سے کسی نام سے کوئی تکلیف، ان کے بیان کردہ اسلام سے بھی تکلیف، ان کے فہم اسلام سے بھی تکلیف، یعنی وہ ان کے اسلام سے راضی، وہ ان سے بھی راضی اور ان کے فہم اسلام سے بھی راضی. اب آؤ جس کو ہم اون کرتے ہیں، جو ہمارا ہے، جس کو ہم سچا سمجھتے ہیں، جس کو ہم حق کا نمائندہ سمجھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں یہ درست ہے، وہ نام لکھو خادم حسین رضوی اور بناؤ آئی ڈی اس کے نام سے. بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، بلاک ہوگی یا چلے گی؟ کیوں بھائی؟ کیا یہ دین نہیں بیان کر رہے؟ کیا ان کی داڑھی نہیں ہے؟ کیا ان کے امامہ نہیں ہے؟ کیا یہ ممبر رسول پہ نہیں بیٹھتے؟ کیا یہ قرآن و سنت نہیں بیان کرتے؟ وہی سب کچھ تو کرتے ہیں جو تم کرتے ہو. جو طارق جمیل کرتا ہے وہی یہ کرتے ہیں، جو ابتسام الہی ظہیر کرتا ہے وہی یہ کرتے ہیں، جو ساجد علی نقوی کرتا ہے وہی یہی کرتے ہیں، جو دیگر فرقے کر رہے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. لیکن آخر ان کے نام سے تجھے چڑ کیوں ہے؟ ان کے نام سے تجھے تکلیف کیوں ہے؟ اچھا ہم فیس بک دیکھیں تو اس کو چڑ، ٹویٹر کو دیکھیں اس کو چڑ. ہم نے پھر روا ٹائم کو دیکھا، قادیانیوں کے چینل کو دیکھا. جب قادیانیوں کے چینل کو دیکھا تو وہاں لکھا ہے اس وقت دنیا میں قادیانیت کا، منکرین ختم نبوت کا سب سے بڑا دشمن خادم حسین رضوی ہے. ہم یورپ کی طرف گئے، گستاخ ہالینڈ کا جو گستاخ تھا گیرٹ بلڈر، جس نے حضور علیہ السلام کے معاذ اللہ منسوب شدہ گستاخانہ کارٹون بنانے کا اعلان کیا تھا، ہم جب اس پر جاتے ہیں فیس بک اکاؤنٹ پر اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر تو ہم دیکھتے ہیں اس کو سب سے زیادہ نفرت جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی سے. ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں ان کے میڈیا کو تو سب سے زیادہ وہ چلا کر، انہیں آرمی چیف سے بھی اتنی چڑ نہیں ہے، انہیں کسی سے بھی اتنی چڑ نہیں، انہیں چڑ ہے تو ایک معذور ویل چیئر پر بیٹھنے والے سفید داڑھی والے بابا سے چڑ ہے. حالانکہ نہ اس کے ہاتھ میں ہتھیار، نہ اس کے ہاتھ میں تلوار، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی پستول، نہ بندوق. بھائی وہ بھی تو طارق جمیل کی طرح ہے، وہ بھی تو فضل الرحمان کی طرح ہے، وہ بھی تو سراج الحق کی طرح ہے، وہ بھی تو دیگر کی طرح نظر آ رہا ہے جیسے وہ تبلیغ دین کرتے ہیں، اور تمہیں ان کی تبلیغ پر کوئی اعتراض بھی نہیں. اس کی تبلیغ پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو اب یہ موازنہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تو یہ بتاؤ جو موازنہ پیش کیا وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ جذبات میں نہیں، آپ آزما لیں میری بات کو. اور میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی تو اللہ ان کے درجات بے انتہا بلند فرمائے، ان سے جس کو نسبت ہو جائے اس کی بھی شان بڑی عجیب ہو جاتی ہے. ان کے بیٹے کے نام سے بنا کے دکھا دو، وہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہے، ان کے نام سے نہیں بن سکتی، ان کے بیٹے کے نام سے بنا کے دکھا دو. ارے وہ بھی چھوڑیے، ہم بڑے ادنا بڑے غریب سے لوگ ہیں، بڑے ادنا بڑے غریب سے لوگ ہیں. ہم نے یہاں پر عرس مبارک کیا اپنے مرشد کا، ہمارے یہاں تو نعرے لگتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بھائی کوئی اس میں تردد ہے؟ نہیں ہے نا؟ لگا کے دکھائے ذرا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے. اب یہ نعرہ لگا، ہم محفل سے اٹھ کے گھر گئے، 13 جون کی بات ہے، ہم محفل سے اٹھ کے گھر گئے، بچوں نے بعد میں میسج بھیجا حضرت وہ ہماری آئی ڈی بلاک ہو گئی ہے. ہمیں دکھ میں افسوس میں رو جانا چاہیے، ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ شکر ادا کر، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ کافر کو ہم سے تکلیف ہوئی ہے. کافر ہم سے راضی، اگر کافر ہم سے راضی ہو گیا تو ہمیں اپنے فہم اسلام پر شک ہو جائے گا، ہمیں اپنے فہم ایمان پر شک ہو جائے گا. جس کے فہم ایمان سے کافر لرز رہا ہے اور کافر ناراض ہے، اسے اپنے ایمان پر ہونے کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے اللہ سے شکرانہ ادا کرنا چاہیے. بتاؤ اب بتاؤ،
حق کو پہچاننے کی میں نے ایک واضح اور آسان علامت بتا دی آپ کو. کون ہے حق پر؟ خادم حسین رضوی اس لیے حق پر ہے کہ اس کا فہم اسلام درست ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ درست ہے. وہ جو دین بیان کرتا ہے, حدیث وہی ہے جو دوسرے بیان کر رہے ہیں, قرآن وہی ہے جو دوسرے بیان کر رہے ہیں, مگر ان کا قرآن انہیں فائدہ نہیں دے رہا. وہ قرآن پڑھ کر بھی حکمرانوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں, وہ قرآن پڑھ کر بھی حق کو حق بیان نہیں کر رہا, اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے, کوئی ناراض نہ. سب کا دل رکھو, سب کا دل. سب سے بڑا مذہب دل جوئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں حق تو یہ ہے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. میرے محبوب کھل کے کہو, اے کافروں تم جن کی پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کرتا, اور میں جس کی پوجا کرتا ہوں تم اس کی پوجا نہیں کرتے. لکم دینکم ولی دین. تمہارا برا مذہب تمہارے لیے, میرا سچا مذہب میرے لیے. یہ ہے دین, یہ ہے اظہار حق, یہ ہے ایمان کا طریقہ, اور یہ ہے قرآن کا طرز, یہ ہے قرآن کا راستہ. تو حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو الحمدللہ ہم جس پر قائم ہیں. حق کی پہچان ہو گئی آپ کو؟ کوئی اس میں شک رہا؟ یا تو کسی کو شک ہو تو آ کے مجھ سے بات کر لے. میں نے جو پیمانہ دیا کر کے دکھا دے, بتائے کہ اس کو علامہ خادم حسین رضوی سے کیا تکلیف ہے. اسے تکلیف ہی یہی ہے کہ یہ بھی دین تو بیان کرتا ہے لیکن یہ سچا دین بیان کرتا ہے. یہ ایمان کی علامت, یہ ایمان کی علامت, یہ ایمان کی علامت. پہلے ایمان کا جاننا شرط تھا نا, ہم نے ایمان کی پہچان بتا دی. الحمدللہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے نبی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. یہ ہے ایمان. اللہ ہمیشہ ہمیں ان میں رکھے. بات چلتی رہے گی. اللہ تعالی حق پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا لبیک رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.